تجارت تو اب انسان کے خون میں اور رگ و ریشہ میں سماتی چلی جا رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ تجارت پسند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ رشتوں میں بھی تجارت کو دیکھتا ہے، وہ اگر کسی کو کچھ دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے اسے ریٹرن میں کیا کچھ ملے گا۔ وہ اپنی ظاہری شان و شوکت کو بڑھانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس سے مرعوب ہو جائیں۔ دنیا داری کی طاقت تو بڑھانے میں سبھی لوگ مصروف ہیں، لیکن اب ایک اور جو بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے کچھ عرصے سے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اب روحانی دنیا کو بھی تجارت کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ٹھیک ہے کوئی وظیفہ بھی کر رہے ہوں گے، کوئی نام جپ رہے ہوں گے، پروردگار کا نام پکار رہے ہوں گے، یا وہ کاؤنٹر ہوتا ہے اس کو اس پہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض جو فقیر ہیں انہوں نے بھی ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، مرد عورت، اور وہ بھی اس کو پھیرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ایک دکھاوا ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو اچھے ہیں اور ہم مطلب وہ کسی گداگری میں انوالو نہیں ہیں، میرا یہ مقصد ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، صاحب ثروت ہیں یا لوور مڈل کلاس میں ہیں، وہ لوگ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیے اس کے پیچھے ایک جو چھپی ہوئی خواہش ہے، وہ ایک تو یہ خواہش ہے کہ ان کے کنٹرول میں کوئی مافوق قسم کی طاقتیں آ جائیں اور پھر وہ جو کہیں وہ پورا ہو جائے، پھونک ماریں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں، پھونک ماریں تو دشمن نیست و نابود ہو جائے، اور اس طرح کے وہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایک چلہ کشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ مافوق سی جو قوتیں ہیں اس کو حاصل کیا جائے۔ اب یہ میرے نزدیک کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی یہ کیوں ایک ریت چل پڑی ہے، یہ بھیڑ چال کیوں ہو گئی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بہت سی کتابیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں جس میں یہ چلے لکھے ہوئے ہیں، اور بعض وہ لوگ جن کو عام پبلک صوفی سمجھتی ہے، نیک سمجھتی ہے، ان کے پاس اپنی مسائل کے حل کے لیے جاتی ہیں، دعائیں کرانے کے لیے جاتی ہیں، تو ان کی کتابیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے جو چلے ہیں اور جو وہ دعائیں کرتے رہے ہیں اور تسبیحات وغیرہ اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ اس کے اندر لکھ دی ہیں۔ اس سے متاثر ہو کے ہر شخص اسی طرح کرنے لگ گیا ہے کہ تاکہ وہ بھی ایک روحانی طور پر طاقتور بن جائے۔ اب اس میں انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنے کی مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، نیکیوں کو بڑھانا چاہتا ہے، قربت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا چاہتا ہے، حضور پاک کی جو شفاعت ہے وہ چاہتا ہے، حضور پاک کے قریب جانا چاہتا ہے، ان کی بلیسنگز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیزیں تو شاید مجھے نظر نہیں آتی، لیکن اس میں یہ ضرور ہے چھپی ہوئی کہ وہ ایک مافوق سی قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ جی انہیں کو اس میں اعظم مل جائے اور وہ جو پھونکیں گے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ غلط ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کو ایسی قوت حاصل ہو جائے، لیکن ایسی قوت کا کیا فائدہ اگر دل اندر سے کالا ہی رہے، من اجلا نہ ہو، نیکیاں نہ ہوں، جو اعمال ہیں وہ اچھے نہ ہوں، تو اس طرح کی بات کا کیا فائدہ؟ ایسی تو چیزیں بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلموں میں، بت پرستوں میں بھی بعض لوگوں کے پاس ایسی ماورائی قوتیں موجود ہوتی ہیں، تو کیا وہ اللہ کے مقرب ہو گئے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ تبھی اللہ کے مقرب ہو سکتے ہیں جب حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، اور روحانیت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے برائی کو صاف کرتے رہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک کپڑا جب آپ میلا دیکھتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوتے ہیں صابن سے،
اور سرف وغیرہ سے پاؤڈر سے اس کو دھوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا من میلا ہے، آپ روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جو حضور پاک نے ہمیں بیان فرمایا، جو ہمیں دیا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. اچھے کام کرنے ہوں گے، جیسے نماز ہے پڑھنا ہوگی، تلاوت کیجیے، روزہ رکھیے، غربا کے کام آئیے، کسی کو تضحیک نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، دینے میں بہتری سمجھیں، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، آپ کسی کا حق نہ ماریں، قتل غارت گری نہ کریں. یعنی اندر سے آلائش کو آپ صاف کرتے رہیں. جس طرح ایک خاتون اپنے باورچی خانے میں جب برتن دھوتی ہے تو وہ جو کوکنگ پاٹ ہوتا ہے، دیگچی ہوتی ہے، اس کو خوب رگڑتی ہے، اور جو آلائش اس میں جمع ہو جاتی ہے اس کو وہ اتار کر پھر چمکا دیتی ہے. تو ہمیں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے دل کو اسی طرح چمکانا ہوگا. جب ہم اس کو چمکا لیں گے تو پھر یہ قوتیں، دعا میں اثر ہونا، کچھ کہنا تو پورا ہونا، یہ تو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو آپ اگر اس راہ پہ چل رکھے ہیں کہ آپ چلہ کشی کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرف نہ جائیے. یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں تو ان سے دور رہیے. نیک اعمال بجا لائیے، لوگوں کے کام آئیے، ان کے دل مت دکھائیے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ صاف کرنے کی کوشش کیجیے. تو جتنا آپ صاف ہوتے جائیں گے، آلائش دور کرتے جائیں گے، اتنی ہی روح تازہ ہوگی اور اس کی پرواز زیادہ ہوگی. اب سوچ لیجئے، اور اسی کے مطابق اگر آپ کوشش کریں تو یقیناً کچھ نہ کچھ درجہ بلند ہونے لگے گا انشاءاللہ.